قربانی کا جانور خریدنے والوں کو ماہر کسائی کی تلاش، قصابوں نے بھی چھریاں تیز کر لیں، جانور ذبح کرنے کے منہ مانگے دام مانگنے لگے بکرے، دمبے کا ریٹ 5 سے 7 ہزار روپے مقرر، بیل کی قربانی کے لیے 12 سے 15 ہزار کی ڈیمانڈ، اونٹ کی قربانی کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے ریٹ مقرر۔ ہوشیار رہیں، موسمی کسائی بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ دوسری جانب چھریاں ٹوکے تیز کرنے والوں کی بھی چاندی، رات گئے تک چھریاں چاقو تیز کرتے رہے۔ عید چھوٹی ہو یا بڑی، شاپنگ کے بغیر خواتین کی خوشیاں ادھوری، بازاروں میں من پسند چیزوں کی خریداری، چوڑیوں اور مہندی کے سٹالز پر رش، بیوٹی پارلرز پر بھی بناؤ سنگھار کا سلسلہ صبح تک جاری رہے گا۔ عید قربان کا دن آ گیا، جانوروں کی قیمتیں کم نہ ہوئیں، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، ہر کسی کو کم قیمت میں اچھے جانور کی تلاش، بیوپاریوں سے مول تول میں تیزی، گاہک زیادہ قیمتوں سے پریشان تو بیوپاریوں کا مہنگائی کا واویلا، قومی کرکٹرز بھی من پسند جانور کی تلاش میں مویشی منڈی پہنچ گئے، حارث رؤف اور فہیم اشرف کا بیوپاری کے ساتھ شغل میلہ، پی سی بی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ سعودی عرب، امارات اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات، پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت، قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، لاکھوں کی تعداد میں اونٹ، دمبے اور بیل اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیے گئے۔ خلیجی ممالک میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں نے عید روایتی جوش اور مذہبی عقیدت سے منائی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، پاکستان سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، قصر منی میں آمد پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال، ولی عہد خود گاڑی چلا کر وزیراعظم کو زہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے، دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ وزیراعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت اور کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ برادر ممالک کے درمیان علاقائی صورتحال، امن و استحکام، سرمایہ کاری، دفاع اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب میں عید، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی، آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا، دونوں رہنماؤں کی جانب سے نوافل کی ادائیگی۔ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کا شاندار استقبال، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا مظہر، سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روانہ۔ جنگ نہیں امن کا بیانیہ، بلاول بھٹو امن کے سفیر بن گئے، سفارتی محاذ پر بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مودی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے، بھارت کا پانی بند کرنے کا اشارہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا بھارتی جارحیت سے مستقبل کے تنازعات میں جوہری خطرات میں اضافہ ہو گیا، اگلی بار جنگ ہوئی تو امریکہ کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا، صدر ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف شاندار فتح دلوائی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں پارٹی ورکرز کے ساتھ ملاقات، کہا پاکستان کی سمت درست ہے، شہباز شریف نے معیشت کو بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ نواز شریف نے عید کی نماز لندن میں ادا کی، کارکنوں سے عید بھی ملے، نون لیگی ورکرز نے نواز شریف کو پارٹی نغمہ سنایا۔
صدر ٹرمپ کے لیے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ سب سے اہم۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران بھی پاک بھارت جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات دہرا دی۔ کہا فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاکستان میں مضبوط لیڈرشپ ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں سے کہا ہے آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاک بھارت جنگ بندی انتہائی نازک، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کی رکن شیری رحمان کہتی ہیں امریکی مداخلت سے بحران کو قابو میں لانے میں مدد ملی۔ مودی حکومت جنوبی ایشیا کو کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا بھی جنگی جذبات کو فروغ دے رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کو بھی بھارت کی نیت پر شک، کہا بلاول بھٹو دنیا کے سامنے امن اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو اقدام کو جنگ تصور کریں گے۔ ششی تھرور بھارتی سفارتکاری کا ناکام ہیرو۔ مودی حکومت نے جسے بطور سفارتی سپرمین امریکہ میں لانچ کیا وہی چمکتا دمکتا ستارہ بیانات کے غبار میں گم ہو گیا۔ ششی تھرور کو سکرپٹ تو خوب ملا مگر بھونڈی اداکاری پر کوئی تماشائی متاثر نہ ہوا۔ ششی تھرور کے ٹرمپ کے متعلق متنازع بیان اور نریندر مودی کی بیجا تعریف نے امریکیوں اور کانگریس پارٹی کو یکساں ناراض کر دیا۔ بھارت نواز تجزیہ کار ڈینیل مارکی بھی ششی تھرور کی سفارتی ناکامی پر مایوس۔ مہنگے ہوٹل، عشائیے، فیشن شو، سٹائل تصاویر اور بے سرے گانوں میں تو ششی تھرور سب سے آگے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں ترقی کے دعوے فوجی محاصرے میں دب چکے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا کشمیر پر بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ جموں و کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی برادری بھارت کو کشمیر میں جاری ظلم سے روکنے میں کردار ادا کرے۔ ایلون مسک نے ایکس فرینڈ کو ان فرینڈ کر دیا۔ ایلون مسک کا صدر ٹرمپ پر جنسی سکینڈلز میں ملوث ہونے کا سنگین الزام۔ امریکی صدر نے ایلون مسک کو نشئی اور پاگل قرار دے دیا۔ الیکشن میں ٹرمپ پر اربوں ڈالرز لٹانے والے ایلون مسک نے دعویٰ کیا صدر ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں ملوث بدنام جیفری ایپسٹین کی فائل میں موجود ہے۔ ٹرمپ کا نام فائل میں ہونے کی وجہ سے دستاویز سامنے نہیں لا جا رہی۔ امریکی صدر نے ناشکری کی انتہا کر دی۔ مدد نہ کرتا تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ امریکی صدر ایلون مسک کی تنقید پر حیران، اربوں ڈالرز کے سرکاری معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا معلوم نہیں تھا ایلون مسک منشیات استعمال کرتے ہیں۔ ایلون مسک کا ای وی مینڈیٹ چھین لیا جس کی وجہ سے ہر شخص الیکٹرک کاریں خریدنے پر مجبور تھا۔ اس اقدام پر ایلون مسک پاگل ہو گئے ہیں۔ نمائندہ خصوصی برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی نیو یارک کے میئر سے ملاقات۔ پاکستان میں کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پاکستان میں کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ میئر نیو یارک ایرک ایڈمن نے کہا نیو یارک میں 8 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ نیو یارک کو لاہور کی طرح سمجھتا ہوں۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ ثقافتی تعاون کے ساتھ اب ڈیجیٹل مستقبل میں بھی تعاون کی امید رکھتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی تیاری شروع کر دی۔ آئندہ بجٹ میں 4 تجاویز زیر غور۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 15% الاؤنس کی تجویز۔ مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ دار اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان۔ گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں سے ایک ایڈ ہاک اضافہ تنخواہوں میں ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ پاکستان کی 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی۔ 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار۔ پاکستان میں غربت کی سطح 44.7% ہو گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کی 39.8% عوام غربت کی لکیر سے نیچے تھی۔ بجلی کے بل میں آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں، امپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں، ایکسپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں،
تنخواہ سے آپ ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں. تو یہ ایف بی آر والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن کرتے ہیں. 1,000 ارب روپے ایک سال میں یہ کرپشن کرتے ہیں. ان کو پالو بھی اور ان کی کرپشن بھی قوم بھگتے. حکومت کوئی ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لینا اور اس کے بعد ہم پر سب کچھ بوجھ ڈال دینا. نمائشی اقدامات سے کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا ورنہ یہ معیشت نہیں سدھر سکتی ہے. جماعت اسلامی کا 1,25,000 تک تنخواہ داروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے بوجھ میں دبا دیا گیا. جاگیردار ملک کو لوٹ رہے ہیں. حکومت امریکی صدر کی ذہنی غلام بنی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے بجائے جنگ کو فوقیت دی. حافظ آباد گینگ ریپ کا ایک اور ملزم مقابلے میں پار. پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تو ملزم نے فائرنگ کر دی. فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. گزشتہ روز بھی ایک ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. اہل علاقہ کا گینگ ریپ کے ملزمان کی ہلاکت پر سی سی ڈی کو زبردست خراج تحسین. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سی سی ڈی کے حق میں نعرے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بالآخر G7 اجلاس میں شرکت کی دعوت مل ہی گئی. کینیڈین وزیر اعظم کا مودی کو ٹیلی فون. رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے G7 اجلاس میں شمولیت کی دعوت دے دی. مودی نے ایکس پر پیغام میں کہا مارک کارنی نے G7 اجلاس کی دعوت دے دی. کینیڈا اور بھارت باہمی احترام کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا. عبوری سربراہ محمد یونس نے قوم سے خطاب میں کہا عام انتخابات کا انعقاد اپریل 2026 میں کرایا جائے گا. الیکشن اپریل کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران ہوں گے. بچے 2 ہی اچھے کا زمانہ ختم. اب بچے جتنے زیادہ اتنے ہی اچھے. ویتنام میں صرف 2 بچے پیدا کرنے کی پابندی ختم. اب ہر جوڑے کو 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی. ویتنامی وزیر صحت کا کہنا ہے مستقبل میں گرتی آبادی معاشی ترقی کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہوگی.